شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق مطلوب. آپ کے لیے ایک اور نیا پروگرام لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں رمضان کے متعلقہ، اور اس پروگرام میں ہم آج بات کریں گے اس موضوع پر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے دوران تو مساجد آباد رہتی ہیں اور رمضان کے بعد مساجد پکارتی رہتی ہیں، اور ہم یہ روز دیکھتے ہیں رمضان میں کہ ماشاءاللہ آج مسجد اتنی اچھی لگ رہی ہے، طرح طرح کے نمازی ہیں، رنگ رنگ کے لوگ ہیں، ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور کیسے اچھے انداز میں وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور افطاریاں کر رہے ہیں، اور پھر تراویحوں کا اہتمام ہو رہا ہے. آخر یہ رمضان کا مہینہ ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا جیسے حکم ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو ایک وجہ سمجھ میں آئی کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، گھروں میں بھی اعمال کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی گناہوں کو دیکھتے ہوئے ہم گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں. تو آخر ایسی کیا بات ہے کہ رمضان میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں جائیں اور رمضان کے بعد ہمارا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں نہ جائیں؟ تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے دائیں طرف تشریف فرما ہے مولانا عمار بن تصدق، جو فارغ التحصیل ہیں راوین مدرسہ سے، اور یہ آج کل اپنے مقام پر تدریس کا کام کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عبدالوہاب، جن کا تعلق کچھ شوبز سے بھی ہے اور کچھ یہ ٹیلی کمیونیکیشنز میں بھی انجینئر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا بھی کچھ کاروبار چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ باہر سے تعلیم یافتہ ہیں پروڈیوسنگ کے معاملے میں، فلم پروڈیوسنگ کے معاملے میں. اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں علی عمران، جو MBA ہیں، انہوں نے انگلینڈ سے MBA کیا ہوا ہے اور اس وقت یہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے. اب سب سے پہلے میرا سوال جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جن کو یہ شکایت ہے کہ رمضان کا ماحول اور غیر رمضان کا ماحول ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم رمضان میں مسجدوں میں ضرور جائیں اور غیر رمضان میں نہ جائیں. تو میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں عبدالوہاب کو. جی عبدالوہاب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. آپ سے جو بات ہم پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں اگر میں مسجد میں جاؤں گا تو مجھے بہت اچھا ماحول ملے گا، پروٹوکول ملے گا، میرا دل چاہے گا، اور اس کے بعد جب میں جاؤں گا تو مجھے وہ چیزیں نہیں ملیں گی؟ کیا ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ جی ہاں، کچھ ایکسٹینٹ تک ایسا محسوس ہوتا ہے. اصل میں مساجد جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں یا جمعے والے دن اگر آپ غور کریں تو زیادہ آباد ہوتی ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ مس نہ کیا جائے، اتنی بڑی گیدرنگ مس نہ کی جائے. اور بیسکلی دیکھیں ان دی اینڈ وی آر ہیومن، انسان ہے، سوشلائزنگ کا جو ہے وہ کوئی بھی پوائنٹ نہیں چھوڑتا. صحیح ہے، تو وہ بیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے محلے میں وہ بندہ جو ریگولر ڈیز میں نماز نہیں پڑھنے آتا وہ بھی رمضان میں نماز پڑھنے آ جاتا ہے. ایک تو وہ آپ کو ایک سوشلائزنگ کا ایک اچھا موقع مل جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے سب لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں، نماز کے بعد آپ ملتے بھی ہیں ان سے، باتیں شاتیں بھی کچھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ گرد و نواح کے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے. جبکہ رمضان سے ہٹ کے جب دن ہوتے ہیں تو عام دنوں کے اندر ایک تو رش کم ہو جاتا ہے. رمضان کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اپنے، چونکہ ابھی میرا ایج گروپ ہے 20 to 30 کے بیچ میں، تو وہ رمضان کے بیچ میں اپنے ایج فیلوز زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا، مطلب پینٹیں پہنی ہوئی ہیں اور ایسے ٹی شرٹس کیجول سٹائل میں نظر آتے ہیں، اپنا لگتا ہے، اپنا ہٹ لگتی ہے نا کہ آپ کا اپنا ایج موجود ہے. جی جی، اوبویسلی آپ کے لیے اس گیدرنگ کے اندر بیٹھنا زیادہ کمفرٹیبل ہے، رادر کہ آپ ایک ایسی گیدرنگ کے اندر بیٹھے جس کے اندر 60 سال سے بڑے لوگ ہیں سب، اور سب نے وہ آپ دور سے دیکھتے ہو مسجد کے اندر ایک تو گنتی بہت کم رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، چند لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا آدمی ہے. اور پھر وہ دوسرا زیادہ تر بیہیویئر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجھے ایسے کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں میرے جیسے ٹین ایجرس کو. ٹھیک ہے، ابھی تو چلو میں نے شلوار قمیض پہنی ہے، اب سپوز اگر میں نے جینس پہنی ہے یا شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ایک بندہ ہے جو کہ نیا نماز پڑھنے کے لیے ہے، اس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے نا. ایک جگہ پہ جب آپ آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے.
اب کئی دفعہ آئی ہیو سین اے لاٹ آف مائی فرینڈس, کوئی دوست ہے چلا گیا نماز پڑھنے ایسی گیدرنگ کے اندر جہاں پہ سارے ایجڈ لوگ ہیں. اصل میں ایک ایج کے بعد جو ہے نا وہ انسان کی ٹالرنس بھی ختم ہوتی رہتی ہے, برداشت قوت برداشت کم ہوتی رہتی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ پھر نا چیزوں کو نا انسٹنٹ ریئیکشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے جب آپ 50 سال کراس کرتے ہیں, 60 سال کراس کرتے ہیں, آپ کے اندر برداشت کا مادہ میرے حساب سے کم ہوتا جاتا ہے. تو وہ جیسے میرا دوست مجھے بتا رہا تھا, شرٹ پہن کے چلا گیا, اس کے اوپر کوئی پکچر بنی ہوئی تھی یا کوئی کارٹون بنا ہوا تھا. تو اب اس کا تو یہ تھا نا, اس نے مائنڈ بنایا کہ نہیں ہے میں نے نمازیں پڑھنی ہے, میں نے جانا ہے ریگولرلی. آف رمضان ڈیز کی بات کرو, رمضان میں پھر وہ لوگ بھی بادر نہیں کرتے کیونکہ بہت زیادہ تعداد پھر ایسے لوگوں کی ہوتی ہے. کس کو روکیں, اب کیا کریں, کس کو نہیں روکیں, بہت بڑا مسئلہ. ٹھیک ہے. دوسرا آہستہ آہستہ یوتھ جو ہے جو کہ اس طرح کا ہے, وہ بھی حالانکہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن اب وہ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں سوچ سمجھ کے بندے کو ٹارگیٹ کروں, کوئی یہ ایسا بندہ نہ نکلا ہے جو آگے سے مجھے آنسر بیک کرے, اور پھر وہ ایک بڑے چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے وہ تو ملتی ہے. تو بس پھر وہ چلا گیا, تو اس کو پھر آپ کو پتا پھر کیا ہونا تھا. نماز اس نے پڑھی ہے تو اس کے بعد اس کو ایک دفعہ ریئلائز کرایا کہ اس نے غلط کیا. ٹھیک ہے, لیکن ریئلائز کروانا چاہیے, بندے کو بتانا چاہیے تمہاری غلطی ہے, لیکن ایک ہوتی ہے اصلاح, ایک ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایج گروپ جو عام دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ ڈانٹنے والے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم صحیح ہیں, باقی لوگ غلط ہیں. زیادہ تر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک ایج کے بعد کہ جی ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم تو حج کر کے آئے ہوئے ہیں, عمرہ کر کے آئے ہوئے ہیں, یہ ایک بندہ ہے یہ تو اس نے کیا شرٹ پہنی ہے, اس کو کیا پتہ دین کے بارے میں. سچائی یہ ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ کون سا انسان اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پہ لے کر آیا اور اس کو مسجد میں بھیجا. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو پیار سے محبت سے آپ اس کو مزید اس کی طرف اٹریکٹ کریں. اگر آپ کو اس کی شرٹ سے اعتراض ہے, آپ اس کو بتانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ چینج آتا ہے. پہلے اس کے ساتھ دوستی بنائیں, پہلے اس کے ساتھ کچھ سلام دعا کریں, اس کو تعارف کریں, اس کے ساتھ اپنا تعارف کرائیں. کسی طریقے سے پھر گپ شپ کے بیچ میں کہیں جا کے آپ اس موضوع کو ہلکا سا ٹچ دے دیں. یہ نہیں کہ اس کے لیے اس کو بالکل اس کو مجرم ہی ٹھہرا دیا جائے کہ تو مسجد میں اس طرح کے لباس میں آیا کیوں ہے, تجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا, اور اگر تو آ گیا ہے تو تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو فوراً واپس جا اور اس کو چینج کر کے آ. اب یہ اگر نکل گیا مسجد سے تو پتہ نہیں واپس آتا ہے نہیں آتا. یہ زیادہ تر ریلیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا, پھر دے ڈونٹ کم بیک. وہ پھر کہتے ہیں یار اس سے اچھا میں گھر میں نماز پڑھ لوں. جی. ٹھیک ہے, رمضان میں کمفرٹیبل ماحول ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی عوام آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو گیدرنگ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مسجدوں کے اندر ایونٹس زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں. مطلب آپ جب گزرتے ہیں تو آپ کو مائک سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کچھ قرآن کی بات ہو رہی ہے, کچھ دین کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کا دل کھنچتا ہے. ایک تو رمضان کی برکت سے اور ایک ویسے وہ جو بات چل رہی ہے اس کی برکت سے آپ کا دل کھنچتا ہے کہ آپ مسجد کی طرف جائیں, جبکہ عام حالات میں صرف جمعے کے دن ہی آپ کو ایسے بیانات نظر سنائی دیتے ہیں. تو ناظرین, آج ہم نے عبد الوہاب بھائی سے جو سوال کیا تھا انہوں نے جواب یہ دیا ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہے. ہم اب علی عمران بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رمضان کے بارے میں اور غیر رمضان کے بارے میں کیا تجربہ ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ رمضان کو جس طرح پورٹریٹ کیا جاتا ہے ہماری میڈیا کے اوپر, جس میں آپ کا سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے اور آپ کا سیٹلائٹ میڈیا بھی آ جاتا ہے, آپ اس کو ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو دوسرے سینس میں لیا جائے تو آپ اس کو پورٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے, میڈیا جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ رمضان کو پریزنٹ اس طرح کرتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی فلیشی سا, خوبصورت سا, کلرفل کر کے اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن یا رمضان کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے. مسجدوں میں بھی جانا شروع کر دیتا ہے, وہی جو ایک سٹانس میں اس کو لے لیا جاتا ہے وہ سارا اس پہ رہتے ہیں. جتنے بھی ہمارے علماء حضرات جو ہمارے ٹی وی پہ آتے ہیں وہ سارے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ رمضان میں آپ یہ کام کرو تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی, یہ کام کرو تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر رمضان ختم ہونے کے بعد اگر آپ یہ کام کرنا چھوڑ دو گے تو اس کی سزا آپ کو کیا مل سکتی ہے. اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا ہے. جو بھی بتانے والے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کے ساتھ کی 70 نیکیاں ملیں گی, اس کے بعد ڈفرینٹ قسم کے شوز شروع ہو جاتے ہیں, پروگرامس بن جاتے ہیں. تو وہ ایک ایسا سٹانس یا ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہر بندہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ رمضان کو ایک سٹانس کے طور پہ لے لیا جاتا ہے. اور جیسے ہی عید آتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, وہی مارکیٹنگ ختم, وہ کلرز ختم, زندگی واپس اپنی روٹین پہ. اگلے مہینے کا نہیں بتایا جاتا کہ اس کی کیا خاصیت ہے, وہ کیوں ہے, اس میں کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے, کچھ نہیں بتایا جاتا, اور اس کی وجہ سے سب کچھ ایک دم سے واپس
واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے یہ جو گفتگو کی ہے عبدالوہاب بھائی سے اور علی عمران بھائی سے دو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک تو مسجد کا ماحول، اور دوسرا انہوں نے جو بتایا علی عمران بھائی نے کہ سوشل میڈیا اور یہ جو ہمارا ٹیلی ویژن میڈیا ہے، یہ لوگ رمضان کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے، اور پھر جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ جگہیں جو ہیں یہ واپس اپنے نارمل روٹین میں چلی جاتی ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں مولانا عمار بن تصدق کو کہ آپ یہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ نوجوانوں نے جو باتیں کی ہیں، کیا ایسا ہی ہے کہ ہمارے زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ مسجد سے غیر رمضان میں اسی لیے چلا جاتا ہے جو انہوں نے ریزنز بتائی ہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے؟ آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ رمضان کے اندر مساجد آباد ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصفت فیہ مردۃ الشیاطین، کہ اس کے اندر جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان، دوسرا نفس ہے۔ تو شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے اب اللہ کی طرف سے جو انوارات اترتے ہیں ان کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام لوگ مسجد کی طرف کھنچے ہوئے آتے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کے اندر بھی انسان بہت سے لوگ ہیں گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے کہ وہ شیطان انسان سے کرواتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو نفس انسان سے کرواتا ہے۔ تو رمضان کے اندر انسان کا نفس تو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو وہ پھر انسان کو اس کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسان گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اب رمضان المبارک کے اندر مساجد کے اندر تو اعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کی تاثیر ہے کہ لوگوں کے دل کھنچے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک انہوں نے بڑی پوائنٹیبل بات کہی کہ جیسے میرا ایک دوست یعنی فارغ سے انہوں نے کہا کہ وہ گیا مسجد کے اندر شرٹ پہن کے، تو اس کو کسی نے کہہ دیا۔ تو آج مساجد کے حوالے سے حالات ایسے ہی ہیں، یعنی جو مساجد کے اندر دیندار طبقہ ہے وہ شاید اپنے آپ کو یعنی زیادہ ہی متقی سمجھتا ہے، جس کی بنیاد پہ باقی لوگوں کو وہ ترجیح نہیں دیتا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مساجد کا یہ حال تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جا عرابی ایک دیہاتی آیا، فبالا، اس نے مسجد نبی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا، فتناولہ الناس، صحابہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعوہ، چھوڑ دو۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ ہیں، مسجد نبوی ہے اور صحابہ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں پیشاب کیا جا رہا ہے، اور کیسا ظرف ہے، اسلام کی کیسی وسعت ہے کہ اس کو چھوڑا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو پیشاب کرنے دو۔ اب اور صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تمہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، سختیاں پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور جب وہ آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہوا، یہاں تک کی روایت تو بخاری شریف کی ہے، دوسری جگہ پہ ملتا ہے کہ جب آدمی وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور فرمایا کہ فلاں، یہ مساجد گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مساجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، بلال اسے سواری بھی دو اور سواری پہ سامان بھی لاد کے دو۔ ایک طرف تو وہ پیشاب کر رہا اور دوسری طرف اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کو سواری دی جا رہی ہے۔ جب وہ آدمی اپنے علاقے میں پہنچتا ہے تو علاقے کا کوئی چودھری ٹائپ آدمی ہوتا ہے، کسی نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہتا ہے مت پوچھو، ایسے کریم لوگوں کے پاس سے آیا ہوں کہ ان کے گھر میں بیٹھ کے گندگی کرو پھر بھی عطا کرتے ہیں، محروم نہیں کرتے۔ 300 قبیلوں کو لے کے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ اس زمانے کی مساجد کا منظر تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور ایک مزدور صحابی تھے، دن پورا مزدوری کرتے رہتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب عشاء کی نماز پڑھاتے تو وہ نماز کو لمبا کر جاتے، نسائی شریف کی روایت ہے۔ ایک صحابی رسول نے نماز توڑ دی عشاء کی، اور توڑ کے اپنی پڑھ کے گھر چلے گئے۔ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو جماعت چھوڑ کے چلا جائے تو لوگ شک کرتے تھے پتہ نہیں یہ منافق ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اب ان کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے یہ عمل کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، دن پورا مزدوری کرتا رہتا ہوں، تھکا ہوا شام کو آتا ہوں، اور یہ نماز کے اندر سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے، اور میں جب مزدور آدمی کیسے کھڑا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا یا معاذ انت فتان، کیا ہے معاذ، کیا تم دین کے اندر فتنہ پیدا کرنے والے ہو، لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کے اندر تو
ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انی لأقیم فی الصلاۃ، کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں، اور اس زمانے میں مستورات بھی مسجد میں آتی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آتے تھے، فاسمع بکاء الصبی، تو میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں کہ وہ مسجد کے اندر بچہ رو رہا ہے اور اس کی نماز اس کی جو والدہ ہے وہ نماز کے اندر کھڑی ہے، تو فأوجد فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہا، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں کہ اس کی ماں کے اوپر مشقت نہ ہو۔ تو دین تو ایسا ہے، یعنی مساجد کے اندر جب ایمان اعمال کا ماحول ہوتا ہے تو لوگ خود بخود مسجد کی طرف کھینچے ہوئے آتے، تو واقعی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس زمانے کا کہ جو دیندار طبقہ ہے مثلا جو مساجد کے اندر ہے، تو جو دوسرا آ رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کو اپنے قریب کیا جائے، اس کو متنفر کیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مساجد سے دور ہو رہا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو بھائی علی عمران نے کیا کہ یعنی رمضان کے اندر یہ تو بہت بیان کیا جاتا ہے، میڈیا کے حوالے سے بھی اس کے پروگرام رکھے جاتے ہیں اور ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی رمضان کے اندر یہ کرو گے تو یہ فضائل ملیں گے، یہ فضائل ملیں گے، اور مساجد کے اندر بھی اس کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی عید کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عید کے چاند آتے ہی یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور مساجد ویران رہ جاتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے رمضان کا جو فلسفہ ہے وہی صحیح طور پہ نہیں سمجھایا جا رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو جو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ کیوں کیے گئے؟ یعنی یہ جو تم سے مشقت کروائی جا رہی ہے کہ گرمی کی حالت میں تمہیں صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اللہ کی ذات عالی خود فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ ہم اس سے یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ جو تمہاری باقی زندگی ہے وہ 100% اللہ کے حکموں پہ آ جائے۔ لعلکم تتقون کا دوسرا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آ جائے، اور اسی کے لیے یہی مشق ہے۔ اور جو اس کا اصل مقصد اور منشور ہے، کاز ہے، وہ نہیں سمجھایا جا رہا۔ لعلکم تتقون، اللہ کی ذات عالی نے خود بیان کیا ہے کہ یہ جو ہم تمہارے اوپر مشقت لا رہے ہیں، اس مشقت کی وجہ کیا ہے؟ یہ مشقت تو ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی کہ مولانا صاحب کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل چیز جو ہے اس کو زیادہ مخفی رکھا جا رہا ہے، یعنی جو اصل بات جہاں پہ آ کے ہمارا حل ہونا ہے، جہاں پہ ہمارا سلوشن شروع ہونا ہے، وہ سلوشن سے پہلے ہی بات ختم ہو جاتی ہے کہ جی تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، روزے کے مسائل، روزے کے فضائل یہ بتا کے تو یہ بات یہیں پہ ختم کر دی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ایکسرسائز چل رہی ہے یہ ایکسرسائز ہے، جیسے فوجیوں کو بھیجا جاتا ہے ایکسرسائز کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو سٹانس ہے اس کو ہائی کرنے کے لیے، ان کا جو اسٹیم ہے ان کو اوپر کرنے کے لیے، ان کا جو کیلیبر ہے اس کو ہائی کرنے کے لیے ان کو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے۔ لائک وائز اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے پورے سال کے اندر ایک ایکسرسائز کا مہینہ ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ ان کو انہانس کرنا ہوتا ہے، ان کی پوزیشنز کو اوپر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو پیپل گو بیک ٹو دا نارمل شپ، وہ وہاں پہ جا کے کام شروع کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جہاں سے سی ڈی بھی آدھی سنی ہوتی ہے نا کوئی گانوں کی، تو وہ آدھی تو بند کر دیتا ہے کہ رمضان آ گیا، اور جیسے عید آتی ہے وہ آدھی جہاں سے بند کی تھے وہیں سے پھر شروع کرتا ہے کہ یار بڑا مہینہ، بڑا انتظار کیا، شکر اللہ۔ جہاں مساجد والے ذمہ دار ہیں وہاں پہ میرا جہاں تک میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا پسند کروں گا ناظرین، کہ جہاں مساجد والے ذمہ دار ہیں، کیا وہاں پہ ہمارے جو باہر کی جو لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ مساجد کوئی ٹھیکے پہ دے دی گئی ہیں کہ ایک مساجد کے اندر والے لوگ ہی جو ہیں جیسے وہ کریں گے، جیسے وہ کہیں گے وہی ہوگا، یا باہر کے لوگ جو ہیں ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے، ان کے سارے سال کی غیر حاضری کی وجہ سے مساجد کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں کے کھونٹے بن جاتے ہیں۔ وہ کھونٹے جو بنتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ہی تو ہیں جو اس چیز کو سنبھال رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو اس کو آباد کریں۔ یہ لوگ تو سامنے کھڑے ہو کے گانے سن رہے ہوتے ہیں، سامنے بازاروں میں گپے مار رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں چلتے ہوئے کہ بھائی آ جاؤ مسجد میں، نماز کا وقت ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے آ رہا ہوں، لیکن آتے نہیں ہیں۔ اور یہ جب رمضان میں آتے ہیں تو پھر ایک دم سے سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پورے غیر رمضان میں 11 مہینوں میں انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا مساجد کے بارے میں، اور یہ مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، کچھ باتیں اونچی اونچی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سائڈ پہ بیٹھ کے موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو برداشت کرتے ہیں کسی حد تک جہاں تک ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات حد سے آگے جا رہی ہے تو پھر ہمیں ان سے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اگر یہ کچھ کرنا ہے تو مسجد سے باہر چلے جاؤ۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جتنے اندر کے لوگ ذمہ دار ہیں اتنے ہی باہر کے لوگ ذمہ دار ہیں؟ اور اگر یہ دونوں ذمہ دار ہیں تو آج تک اتنی صدیاں گزر گئیں،
اسلام کو آئے ہوئے. تو کیا وجہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز کے اوپر غور نہیں کیا گیا کہ مساجد کی حالت نماز رمضان میں اور مساجد کی حالت رمضان کے بعد؟ کیا علماء نے اس پہ کبھی کوئی بیٹھ کے کوئی تحریک نہیں چلائی؟ کیا مبلغین حضرات نے اس کے اوپر کبھی کوئی کام نہیں کیا کہ رمضان اور غیر رمضان کو ایک جیسا کر دیا جائے کہ اتنا بڑا مجمع اگر رمضان میں آ رہا ہے تو غیر رمضان میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نماز تو 5 وقت کی ہر ایک کے اوپر فرض ہے. ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے PhD تک علم حاصل کیا ہے, وہ باہر کی یونیورسٹیوں سے ہو کے آئے ہیں, لیکن کیا اتنی سی بات ان کو سمجھانا مشکل ہو رہی ہے کہ نماز فرض ہے, فرض کے درجے میں پورے سال کے لیے؟ اور ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی رمضان میں مسجد میں آ رہے ہیں, رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ, لیکن حالت یہ ہو گئی کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا, شاید ان کے ذہن سے نکل گیا کہ یہ تو پورے سال کے اوپر فرض ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ باہر کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں اور اندر کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں؟ اس بارے میں انشاءاللہ وہاب بھائی سے بھی بات کروں گا, اور مولانا صاحب ان کے ساتھ معاون ہیں. ہم ابھی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آئے ہیں اسی موضوع کو لے کے جس میں ہم بات کر رہے تھے. بہت اچھی اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ہمارے مہمان حضرات جو تشریف فرما ہیں یہ پوری توجہ سے اس بات کو بھی سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس میں مذاکرے میں شامل ہیں, اور ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میں نے جیسے بریک سے پہلے عرض کیا تھا کہ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے, تو میں سب سے پہلے عبدالوہاب سے پوچھوں گا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اس کے بارے میں, کہ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اندر والے بھی ذمہ دار ہیں اور باہر والے بھی ذمہ دار ہیں؟ جی بے شک. دیکھیں, جو تالی ہوتی ہے وہ بھی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تو ذمہ داری جو ہے وہ دونوں طرف سے آتی ہے. سب سے پہلے تو جو اکیلا انڈیویژول بندہ ہوتا ہے, اگر وہ اس چیز کا ارادہ کر لے کہ اس نے تبدیلی لے کے آنی ہے, سارا معاشرہ بدل سکتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اوبویسلی آپ نے بتایا کہ لوگ جو ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ آتے ہیں, پھر ان کو ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دے آر دا کیریئرز آف دس ڈے. تو وہ پھر ان کو اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید باقی لوگوں سے بہتر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں, لہٰذا ہم کسی کو بھی کسی طرح سے, تو میرا خیال ہے کہ دونوں کی غلطی ہوتی ہے اس کے اندر. یہ بات تو الحمدللہ یہ کلیئر ہو گئی کہ جتنی ذمہ داری مسجد کے اندر والوں کی ہے کہ مسجد میں آنے والوں کو روکا گیا ہے یا رک گئے ہیں, اتنی ہی ذمہ داری تقریباً کمی بیشی کے ساتھ باہر والوں کی بھی ہے جو مساجد میں آتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں علی عمران بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ کا کیا تجربہ ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ابھی مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ جس طرح مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہی ذمہ دار ہیں یا وہی سب سے بہتر ہیں اور باہر والے نہیں ہیں, لیکن باہر والوں کو بھی دیکھا جائے تو میں دوبارہ اس بات کو میڈیا کی طرف ہی دوبارہ لے کر آؤں گا کہ جب سیٹلائٹ میڈیا پہ رمضان میں ہم لوگوں کو فجر اور مغرب کی اذان دکھائی جاتی ہے اور تقریباً ہم سب لوگ ہی بیٹھ کے اس کا انتظار کرتے ہیں, ہم اذان دیکھتے ہیں اور پوری اذان دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں. مغرب کا بھی ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہی چیز آگے کنٹینیو نہیں ہوتی ہے, ہمیں وہی اذانیں جو ہیں وہ سننے کو نہیں ملتی ہیں, نہ فجر کی نہ مغرب کی. دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی آپ کی مغرب کی اذان ہوگی, آپ نے روزہ افطار کیا, وہاں سے اذان ختم ہوئی, اذان کے بعد دعا ہوئی, اور اس کے بعد وہی جو ان کا میوزک اور وہی جو ان کا غیر اسلامی کلچر جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے وہی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. وہی چیز پھر آگے جا کے بھی آتی ہے, جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو وہی چیز دوبارہ سامنے آئے گی, کیونکہ پہلے ہی ہم لوگوں کو اس لائن پہ لگا دیا گیا, اس لائن سے تو ہم الگ کر نہیں رہے. نہیں, ایک ان کی بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا مزاج بنا دیا گیا, ایسے عادت بنا دی گئی ہے ناظرین کہ ہم مجبور ہیں اس بات پہ کہ چونکہ ہمیں دیکھنے کو وہی ملے گا جو ہمیں, جیسے اذان ہوگی تو ہمارا نماز پڑھنے کو دل چاہا, لیکن وہی اسکرین جب ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ناچ گانا ہو رہا ہے تو پھر ہم ظاہر ہے یہ چیزیں چھوڑ دیں گے. تو میں اس بات کا مولانا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ یہ نوجوان جو بات کر رہے ہیں اس کا کیا حل ہے. سب سے پہلی بات جو یہ کہ آیا کیا اس معاملے میں صرف مساجد والے ہی ذمہ دار ہیں یا جو طبقہ مسجد سے باہر ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. انسان کی آنکھوں پہ اس کا اپنا کنٹرول ہے, اس پہ کسی اور کا کنٹرول نہیں ہے. انسان کے کان پہ اپنا کنٹرول ہے, کسی اور کا کنٹرول نہیں ہے. انسان کی زبان پہ بھی اپنا کنٹرول ہے, کسی اور کا کنٹرول نہیں ہے. تو اس حوالے سے
جس درجے میں مساجد کے اندر رہنے والے ذمہ دار ہیں اس بات کی کہ وہ ان تک بات پہنچائیں اور ان کو مسجد میں لانے کا راستہ کوئی مہیا کریں، اور اس سے کہیں بڑھ کر ذمہ دار ہیں وہ لوگ کہ جو باہر معاشرے میں چل رہے ہیں اور مسجد کی طرف نہیں جا رہے، کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ پیدا کرنے والے نے پیدا کیوں کیا ہے، اور میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں مسجد کی طرف جاؤں۔ اور اس کے اندر بنیادی چیز یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی، کہ وہ ایمان ہے، کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ بخاری شریف کے اندر باب ہے کہ باب الایمان، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، کہ ایمان کے اوپر محنت ہوگی تو یہ انسان مسجد کے اندر آئے گا، اور اگر ایمان کے اوپر محنت نہیں ہوگی تو یہ انسان مسجد تک نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی 2 کلو نہیں اٹھا سکتا تو اگر 2 من اس کے اوپر رکھا جائے تو وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو ایسے ہی ایمان کی ایک محنت ہے کہ جب آدمی اس میں لگے گا تو باہر کے انسان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ میری ذمہ داری ہے مسجد میں جانا، اور جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ جو باہر ہے اس کو مسجد میں لے کے آنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یعنی آپس میں مل ملا کے ذمہ داری کو ادا کیا جائے۔ صاحب مجھے یہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ ایمان کی محنت جس کو آپ نے کہا ہے یہ کس چیز کا نام ہے، یہ کیسے وجود میں آتی ہے؟ ایمان کی محنت اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو محنت دی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے آ کے لوگوں کے اوپر محنت کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو ایک ماحول میں لے کے جاتے تھے، اور جب وہ ماحول میں انسان جاتا تھا تو مین از میڈ اپ آف سوسائٹی، انسان تو معاشرے سے بنتا ہے، کہ جب ایک معاشرے میں پہنچ گیا، ایک محفل میں پہنچ گیا تو اس محفل کے اثر کو انسان قبول کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا کرتے تھے، اور جب انسان اللہ کے راستے کے اندر نکل کر اللہ سے ہونے کی باتوں کو سنتا ہے اور وقت کے نبی کے طریقے کے اوپر چلنے میں کامیابی کو بولتا ہے تو پھر اس کا دل اثر لیتا ہے، اور جب دل اثر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں چینجنگ آتی ہے، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انسانوں کے کلیجے چبائے۔ آج کا انسان اتنا سخت نہیں ہے کہ کسی انسان کو قتل کرے، قتل کرنے کے بعد سینہ چیر کے پھر کلیجہ نکالے اور کچا کلیجہ منہ میں ڈال کے چبائے، اتنا سخت انسان نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے کے لوگ اس سے زیادہ سخت تھے کہ کلیجوں کو چبانے والے تھے، لیکن جب ان کے اوپر ایمان اعمال کی محنت ہوئی تو وہی لوگ اتنے قیمتی بن گئے کہ اولئک هم الراشدون کے پروانے ان لوگوں کے لیے آنے لگے، اولئک هم الفائزون کے پروانے ان کے لیے آنے لگے۔ اب اللہ نے یہ محنت کا معیار قیامت تک کے لیے جاری رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف محنت ان لوگوں کے لیے خاص تھی، بلکہ قیامت تک جو لوگ بھی والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ ہمارے لیے قربانیاں دیں گے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے تک پہنچنے کے، سبل کا لفظ عربی میں 10 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، کہ ہم اپنے تک پہنچنے کے 10 سے زیادہ راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں کہ وہ لوگ ہم تک پہنچیں گے، تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ دوسری بات بھائی علی عمران نے کی کہ اس رمضان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اذان کے وقت میں اذان بھی ہو رہی ہے، پروگرام بھی ہو رہے ہیں، غیر رمضان میں یہ نہیں ہو رہا۔ تو اس لحاظ سے عرض یہ ہے کہ آج میڈیا کے اوپر جتنے بھی پروگرامات کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ٹرانسمیشن جو کی جا رہی ہیں، وہ سب ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہیں، یعنی لوگ وہ جو میڈیا چلا رہا ہے وہ اپنے ایک بزنس کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، اس کے حوالے سے کسی کی بھی نیت یہ نہیں ہے، لعلکم تتقون کا جو پہلو ہے وہ ان میں سے کسی کے بھی زیر بحث نہیں ہے کہ یہ لوگ متقی ہو جائیں۔ اب اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ جیسے یہ رمضان ختم تو اب ان کا وہ بزنس کا پہلو ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے اذان بھی ختم ہو گئی اور وہ تمام صورتحال ختم، یعنی وہ اپنے کاروباری نقطے اس پہ چلتے ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کاروبار رمضان میں کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، رمضان میں کاروبار ڈیمانڈ کرتا ہے جی علماء کو لے کے آؤ، نعت خوان کو لے کے آؤ، ہیں جی اذانوں کا اہتمام کرو، یہ سب کاروباری ذہن سے کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، اس میں بھی دیکھیں کہ اس حد تک اس چیز کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے کہ اذانیں بھی صرف 2 ہوتی ہیں، فجر کی اور مغرب کی، یعنی ایسے جیسے ہمارے پر 2 نمازیں فرض ہیں۔ تو یہ المیہ ہے ہماری امت کا، اس لیے کہ یہ جو لوگ میڈیا کو چلا رہے ہیں نا، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا ہے، بالکل میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کی نیت تو کاروبار ہے، وہ تو چاہتے ہیں ہمارا چینل جو ہے وہ چلے، چاہے کسی مہینے میں اس وجہ سے چلے، کسی میں جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ان کے لیے عید کا سیشن شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ سیزن ہے، وہ پھر اس میں بزی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، دیکھیں ان کے لیے سیزن ہے، ایون محرم جب آتا ہے وہ ان کا ایک اور کر لیتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں رمضان جو سارا سال میرے خیال ہے اینکر جیسے ہیں کچھ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سیزن ہی صرف رمضان کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کاروبار کی نقطے سے جب دیکھا جائے گا تو جیسے مولانا نے فرمایا نا کہ ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنی پڑے گی، تو ایمان پر محنت کرنے کا تو راستہ وہی ہے جو انہوں نے بتایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے راستے کے لیے جد و جہد کریں گے، جس انداز میں بھی کریں۔ ناظرین، یہاں تک کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے،
تو اس پہ بھی آپ ایمان پہ محنت کر سکتے ہیں۔ ایمان کی محنت کوئی کلہاڑیوں والی یا بھیلچوں والی نہیں ہے کہ اٹھ کے تو کوئی نہر کھودنی ہے۔ ایمان کی محنت ہے اپنے قلب پہ محنت۔ اور یہ کیسے ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، جی آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اے سی بند ہو گیا، لائٹ چلے گی، کچھ بھی ہو، آپ ذکر شروع کر دیں، آپ لیٹے لیٹے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کے قلب میں لا الہ الا اللہ جانا شروع ہوگا زبان کے راستے سے۔ تو یہ ایمان کی محنت اس طرح سے بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ اور آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے وقت پہ آپ پوری نیت رکھیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، جو کچھ ہو جائے میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ نیت کر لیں، یہ دوسری ایمان کی محنت ہو گئی۔ پھر آپ سوچیں اپنے طور پہ، اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ کب لاسٹ ٹائم میں نے قرآن کھولا تھا، کتنی دیر ہو گئی مجھے، کیا قرآن میرے لیے نہیں نازل ہوا؟ کیا قرآن کی جو 6000 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایسی آیت ہے جو میرے لیے نہیں ہے؟ جب یہ ساری آیات میرے لیے ہی ہیں، مجھے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ پاک مخاطب فرما رہے ہیں، مجھے یا ایھا الناس کہہ کے اللہ پاک مخاطب فرما رہے ہیں، جب میرے اندر ہی یہ جذبہ خود ہی سے نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے مجھے مسجد کے لوگ بہت ان اٹریکٹیو نظر آئیں گے، ظاہر ہے مجھے مسجد کا ماحول، ظاہر ہے میں ایسی چیز، جب میں داخل ہوں گا مسجد میں تو میرے ذہن میں ہوگا کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی پنگا لیا تو میں بس مسجد سے باہر۔ یعنی یہ نہیں کہ میری یہ جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، میرا یہ مقام ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میری پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور میری ناپسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں، تو میں کیوں بازاروں میں کھپتا رہتا ہوں، میں کیوں مسجد میں نہیں آتا؟ اپنے ایمان پہ محنت کی بات ہے، اس پہ انشاءاللہ ہماری بات جاری رہے گی۔ اب اس وقت ہم آپ سے اسی موقع پہ اجازت چاہیں گے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا اور اس کے کچھ فائدے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ روزے تو فرض کیے گئے، یہ حکم تو نازل ہو گیا، یہ ہمیں پتہ بھی چل گیا، ہم نے مان بھی لیا، لیکن اس کا رزلٹ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ کوئی بھی کام اللہ کا حکم توڑنے لگے ہمیں خوف آ جائے، کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے لگے ہمیں خوف آ جائے، تو اس کا مطلب تب پورا ہوگا رمضان سے متعلقہ، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم رمضان کا رزلٹ اللہ کو ضرور دیں گے اور پورا سال مساجد کو آباد کریں گے۔ ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ مسلوں کو آباد رکھیں گی، وہ گھروں میں تسبیحات کا اہتمام کرتی رہیں گی، بچوں کی تربیت اسلام پہ کرتی رہیں گی۔ اسی دعا اور تمنا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔